ڈاکٹر صاحب اگلا سوال علامہ پوچھ رہے ہیں، جی فرماتے ہیں ہے زمانے کا تقاضا انجمن، اچھا فرماتے ہیں دنیا کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں میں رہوں، انجمن میں رہوں، اور بے خلوت نہیں سوز سخن، جی لیکن خلوت کے بغیر روزے سخن بات میں میری دعا میں وہ سوز نہیں آتا، میرا تعلق نہیں بنتا، تو حضور یہ فرمائے میں کیا کروں، لوگوں میں رہوں الگ ہو جاؤں؟ سر رومی کیا جواب دیتے ہیں؟ پیر رومی اس چیز کے بارے بتاتے ہیں جی کہ خلوت از اغیار باید نیز یار، واہ، کہ خلوت غیروں سے ہوتی ہے یاروں سے نہیں ہوتی، یاروں سے نہیں ہوتی، واہ، پوستی بہرے دے آمد نئے بہار، پوستین جو ہے وہ موسم سرما کے لیے ہوتی ہے، بہار میں کون اوڑھتا ہے اس کو؟ بہار میں کون اوڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل بنیاد یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں اب بالکل متفرق ہیں کہ زمانہ تو انجمن کے اندر سارا کہتا ہے، سوشل نیٹ ورکنگ ہو، فلاں ہو، اس طرح کی باتیں ہیں، اور بے خلوت نہیں سوزے سخن، اور سخن کے سوز کے لیے ہمیں خلوت چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں بیلنس ایک پیدا کر رہے ہیں ان چیزوں کا۔ اگر پیچھے ہم کانٹیکس دیکھیں نا، کچھ سوالات گزرے ہیں کہ آل کلیسا کا جو انداز ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، انہی سوالات و جوابات میں جو ہم نے سکپ کیے ہیں، سر اور جو رسول کریم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس میں انہی چیزوں میں بیلنس کیا جا رہا ہے کہ جن کی صحبت تمہارے اندر تبدیلی پیدا کرے، صحبت ہم نشین درمن اثر کر، سادی کے الفاظ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ جس کا اثر تمہارے اوپر ہو، ٹھیک ہے، ورنہ تو انسان خاک اور اسی انداز کے اندر ہے، لیکن جب عارف کے قریب پہنچتا ہے تو اس سے وہ چیزیں منعکس ہوتی ہیں جو اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں، بالکل اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے آپ کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ خلوت از اغیار باید، کہ جو تمہیں صراط مستقیم سے ڈیویٹ کرتے ہیں نا، نفس ان پرست سے، ہیں، ہاں نفس پرست ہیں، ان سے تمہیں خلوت کا تجھے کہا بھی گیا برائیوں ہے۔ پہ لگا دیں گے، بے شک ان سے بچ، لیکن نیز یار، جن کی صحبت میں بیٹھ کے تمہیں سوز صدیقی خواص ملتا ہیں، ہو، جس کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ بوئے اسد اللہ ہی تم سے آتی ہو، ان لوگوں کا تو قرب تمہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ کیا جیسے ہوتا ہے، صحابہ آتے بالکل صحابہ پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل شمع کے پاس بے شک جھوک تر جھوک آتے، جو کام پہ گیا وہ سیدھا گھر نہیں جاتا، وہاں آتا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں۔ اور اسی طرح آج میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس صحبت اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اس چیز کو بھی ایک مقام دیں کہ انہیں کم از کم جو صاحب سوز ہیں ان کی صحبت اور ان کے قرب کے اندر لے کے آئیں، تاکہ وہ تاثیر اور وہ اثرات اور وہ واردات قلبی اور وہ چیزیں ان کی بچپن کے اندر ہی ایک بنیاد کے طور پہ یہ چیزیں اس کے اوپر ان کی شخصیت کی تعمیر اور استوار ہو، وہ بلڈنگ۔ اچھا سر، ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا، بالکل اس سے ریلیٹڈ ہے، کہ حضرت نے فرمایا کہ اغیار میں نہیں بیٹھنا، بے شک خواص میں بیٹھو۔ بے شک تو جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں جی تو بات چیت تو ہوتی ہے، پھر بے شک لوگوں میں بیٹھیں گے تو باتیں کریں گے، ابھی بھی دیکھ لیں چھوٹے بڑے جہاں بیٹھتے ہیں تو انہوں نے شور شروع کیا ہوتا ہے۔ بے شک تو خواص کی جو گفتگو ہے اس میں ظاہر ہے ان کا ایک اپنا مقام ہے، ایک رنگ ہے، انہوں نے اپنی منازل طے کی ہیں، بے شک عام لوگ تو نہیں ہیں۔ تو وہاں پہ جو اپنی کسی کی ایک حالت ہے، کوئی بھی ہے، کیا وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں یا کرنا چاہیے یا اس کو چھپانا چاہیے؟ دیکھیں، جب خواص کے سامنے آپ اس انداز میں ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ تاکہ میرے جو حجابات ہیں نا مزید آگے راستے میں وہ سرک جائیں، اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے ساتھ مجھے مزید وہ قرب، یعنی صاحب سوز کے سامنے یہ بات کرنی چاہیے۔ اور سیدھی بات آپ کو بتاؤں کہ جنہیں کچھ یہ لت لگی ہوتی ہے نا معرفت کی، وہ پھر ہر عام آدمی کے سامنے پھٹتے بھی نہیں ہیں۔ ایسے ہی ہے، انہیں بھی اللہ معرفت اور وہ شناسائی اتنی دیتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، انہیں پتہ ہے ہمارے اہل ذکر کون سے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان سے پوچھ لیتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ ہر ایرے غیرے اور ظاہر بھی اور ظاہری علوم ان لوگوں کے سامنے نہیں کرتے، اسی کے سامنے اپنا دل اور اچھا حال ایک دل تو ہو کھوتے گیا ہیں۔ کہ یہ سوال وغیرہ پوچھنا، پوچھ سکتے ہیں۔ باقی جو مین میرا سوال تھا یہ تو کر سکتے ہیں، ضرورت کے لیے ظاہر ہے بندے کا حق ہوتا ہے۔ دوسرا تھا کہ کسی کی اپنی جو واردات قلبی ہیں تو کیا وہ ان کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یا نہیں کرتے؟ واردات قلبی میرے خیال میں جس کو آپ اپنا مرشد متعین کریں، کیونکہ جیسے توحید کے اندر بہت ساری چیزوں کا شرک ہوتا ہے، اس راہ کے اندر بھی یہی ہے کہ ایک سالک کو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حصہ رکھا ہوتا ہے وہ وہاں سے ہی اپنی وہاں سے ہی اپنی باقیوں کے سامنے نہ کرے۔
اچھا مولانا نے ایک بڑا مزے کا اس پہ کلام لکھا ہے، جی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تذکرہ ہے جی اگر کہیں کرنا پڑ ہی جائے جی تو آپ فرماتے ہیں کہ خوش تران باشد کے سر دل براں، بہتر یہ ہوتا ہے اپنا نام نہیں لینا، بہتر یہ ہے کہ محبوب کا راز جو آپ نے پایا ہے گفتہ آیت در حدیث دیگراں کسی اور کا نام لے کے بیان کر دیا، منسوب کر دے، منسوب کر دیا جائے، پھر بے شک بات ایسی ہے، اس کے اندر بھی یعنی کہ سر جو ہے نا اس کو ترجیح اس دی کو گئی، چھپانا ہے، چھپانا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے من کتم سرہ بلغ مرادہ، بالغ مراد، جس نے اپنا راز چھپایا وہ منزل کو بہت جلدی پہنچا۔ ایسے ہی۔ سر